بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اورے پیا۔ ان 2 سالوں میں وہ عورت نہ جانے کتنی مرتبہ آئی تھی۔ وہ سوالی بن کر آتی تھی اور اسے دینے کے لیے حریم کے پاس ایک لفظ اقرار کا نہیں تھا۔ آج پھر وہ سر شام ہی آ گئی تھی۔ نہ پہلے جیسا غرور تھا اس میں، نہ وہ ٹھاٹ باٹ پر اکر اور تکبر، نہ دھن دولت پر مان۔ اب تو ایک عام سے ممتا کی ماری عورت نظر آتی تھی جس کے ہاتھ میں کاسا تھا اور مٹھی بھر خوشیوں کے طلبگار تھی۔ بھلا وہ عورت کون تھی؟ محترمہ تابندہ فلک ناز، کبھی ایک زمانے میں ان کی چاچی کے منصب پر فائز رہی تھی۔ حریم کو کچھ عرصے پہلے پتہ نہیں تھا کہ وہ زرجان کے علاوہ زباریہ درانی کی بھی ماں ہے۔ پہل وہ یہی سمجھتی تھی کہ اپنی بیٹی کی طرف سے کوئی وضاحت نامہ لے کر آتی ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ تو زرجان عباس کے لیے سوالی بن کر آتی تھی، جو آج بھی خاموشی کے ہمراہ تنہا سفر کر رہا تھا، اور وہ جان گئی تھی کہ ان کے بیٹے کے حصے کی خوشیاں حریم جمال کے نام سے ہی وابستہ ہیں۔ وہ اس کاسے میں اپنے بیٹے کا دل لیے بیٹھی تھی۔ آج بھی ان کی آنکھیں نم تھی، آج بھی ان کے ہونٹوں پر درخواست تھی، آج بھی وہ اس کی ایک ہاں کی منتظر تھی۔ ارغوانی شام کا آنچل تھامے وہ عورت کبھی غرور و تکبر کا پیکر تھی۔ آج عمر رواں نے گویا اس کے غرور کے اونچے بت کو چکنا چور کر دیا تھا۔ اسی گھر میں وہ حریم جمال کو رد کر کے ٹھکرا کر گئی تھی۔ آج پھر اسی گھر کے آنگن میں سوالی بن کر کھڑی تھی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے حریم، اسے سر جھکائے منظر سے ہٹتا دے کر ملتجی لہجے میں بولی۔ جی فرمائیے۔ وہ رک گئی تھی مگر پلٹی نہیں۔ حریم مجھے اور اذیت مت دو، میری ممتا پہ ترس کھاؤ، تم بھی ایک بچے کی ماں ہو، ممتا کی تڑپ کو سمجھتی ہو۔ فلک ناز کی آنکھوں میں آنسو مچل رہے تھے۔ میں تمہیں شروع سے بتاتی ہوں، ذرا تحمل سے میری بات سننا، انہوں نے کہنا شروع کیا۔ نہ جانے کب کیسے کس طرح سے زباریہ کی یہ پاگل پن شروع ہوا تھا۔ پہلے میں جھٹلاتی رہی، مگر اس کی خوشی کی 2-3 مرتبہ کوشش نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر میں نے کچھ غور و فکر کیا اور زوبی کو بہلانے کے لیے اس کی ماہر سے منگنی کر دی۔ اپنے تئیں میں نے بڑی اچھی اسکیم سوچی تھی۔ زوبی امریکہ چلی جاتی، ماہر کی شادی ہو جاتی، تب تک بیچ میں کئی سال آ جاتے، زوبی بھی گزرتے وقت میں سنبھل جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میری کم عقلی، بے وقوفی اور زیادہ ہوشیاری نے زوبی کے ذہن کو اس کی سوچ تک کو باؤنڈ کر دیا۔ وہ ماہر کا خود کو پابند سمجھنے لگی۔ اس کی سوچوں، خیالوں اور خوابوں میں ماہر کا تصور اور بھی پختہ ہو گیا تھا۔ 9 سال وہ خود کو ماہر سے وابستہ سمجھتی رہی، اور میری تمام تر پلاننگ اس وقت دھری رہ گئی جب زباریہ اچانک واپس آ گئی۔ میں مانتی ہوں وہ غلط تھی، میں مانتی ہوں اس نے جو کیا غلط کیا، اور صرف اسی انتہا سے بچانے کی خاطر میں نے ماہر کو جیل بھجوا دیا تھا، مگر میری پلاننگ یہاں بھی ناکام ہوگی۔ میں چاہتی تھی کہ ماہر کہیں دور، بہت دور چلا جائے، جہاں زوبی کی پہنچ اور سوچ تک رسائی حاصل نہ کرے، مگر ایسا نہ ہوا۔ نہ جانے اس کے جذبے خالص تھے یا تمہارے نصیب کے دکھ بھاری تھے، مگر جو بھی ہوا بہت برا ہوا۔ میرے 3 بچوں میں سے ایک زرجان ہی تو تھا جو زوبی کو بہت محبت اور بھائیوں جیسا مان بخشتا تھا، مگر اب وہ بھی زوبی کو دیکھنا تو دور اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں تم سے زوبی کے کیے گئے گناہ کی معافی مانگنے نہیں آئی، وہ اس کا اپنا بھگتان ہے، یہ اس کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ جو کچھ اس نے کیا اس کی سزا کسی نہ کسی شکل میں اس نے ضرور ہی بھگتنا ہے، چاہے یہ سزا اولاد کی طرف سے آ جائے، مال کی طرف سے یا جان کی طرف سے۔ بس نادان انسان نہ سمجھتا ہے نہ سنبھلتا ہے۔ میں تمہارے پاس زرجان کی خوشیوں کی سوداگری کرنے آئی ہوں۔ تم زوبی کے گناہ کی سزا مجھے دے لو، مگر زرجان کو یوں رد نہ کرو، نہ ٹھکراؤ۔ وہ بے قصور ہے پھر بھی خالی، اور جس نے قصور کیا ہے، دل کو ڈھایا، دل کا گنبد توڑا ہے، وہ سب کچھ پا کر بھی خالی ہے۔ وہ جو تقدیر لکھنے پہ قادر ہے، وہ ہر تدبیر کو پھیر سکتا ہے اور لٹ سکتا ہے۔ کبھی جان، مال، زر اور زمین میں الجھا کر سزا مقدر کر دیتا ہے، کبھی اولاد کے معاملے میں آزماتا ہے، کبھی عطا کر دیتا ہے اور کبھی بے اولاد رکھتا ہے۔ کسی نہ کسی صورت میں سزا ضرور موجود ہوتی ہے، بس ایک نقطے کو سمجھنے کی دیر ہوتی ہے۔ تم سوچ لو بیٹا، جتنا چاہے سوچ لو۔ زندگی کی طویل شاہراہ ہے، بہت طویل سفر ہے بیٹا، بغیر ہم سفر کے اتنا طویل سفر طے نہیں کیا جا سکتا۔ جمشید سے محبت کے باوجود جب اس نے مجھے طلاق دے دی
تو میں نے زندگی کو اس کے نام پر ختم نہیں کیا تھا۔ زندگی نہ رکتی ہے نہ ٹھہرتی، یہاں ہم اپنے سوچوں کو ایک جگہ ٹھہرا لیتے ہیں، ہم محبت کو صرف ایک نام تک محدود کر لیتے ہیں۔ دراصل یہی ہمارا اب نارمل پن ہے۔ زندگی کو نارمل انداز میں جینا سیکھو بیٹا۔ محبت میں سمندروں جیسی وسعت ہے، یہ ایک نام پہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تم زرجان کو سوچو، بہت سوچو، ہر پہلو کو نظر میں رکھو، ہر زاویے پر غور کرو۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے کہ حریم جمال کے دل پہ رائی برابر بھی جگہ نہ بنا سکے۔ وہ رکی نہیں تھی، چلی گئی تھی، ایک دفعہ پھر سے آنے کے لیے وہ روز آتی تھی، روز جاتی تھی، اسی امید پہ کہ کبھی نہ کبھی پتھر میں سوراخ ہو ہی جائے گا، اور ایسا ہو بھی گیا تھا۔ جب بابا، بوا اور ہانی زرجان عباس کے حمایتی بن کر اس کے گرد دائرہ تنگ کرنے لگے تھے، تب حریم جمال کو خاموشی کا دامن پکڑنا ہی پڑا تھا۔ حریم اتنی پتھر نہ بنو، تمہیں ترس بھی نہیں آتا؟ بس کر دو یار، چھوڑ دو اس تنہائی کا دامن، بھول جاؤ ماضی کے زرد زمانوں کو، گلابی صبحوں کو، خوش آمدید کو۔ یہی زندگی ہے، یہ کارواں اور قافلہ کہیں رکتا نہیں، اور جہاں رک جاتا ہے وہاں زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ وہ خاموش تھی، اس خاموشی کے اقرار نے اس سے وابستہ رشتوں کو دائمی خوشی سے ہمکنار کر دیا تھا، اور یہ خوشی کا سندیسہ زرجان تک بھی پہنچ گیا تھا۔ تبھی تو وہ تمام ضروری کام بہاڑ میں جھونک کر چلا آیا۔ آج نہ سر جھکا تھا اور نہ ہی نظر پہ کوئی پیرا تھا۔ آج وہ حریم جمال کو دیکھنے کا پورا اختیار رکھتا تھا۔ مجھے یقین کیوں نہیں آتا کہ میں اتنا بانصیب ہو سکتا ہوں۔ وہ اس کی اولین محبت تھی، وہ اس کے دل کی پہلی خوشی تھی، وہ اس کے مقدر میں نہیں لکھی تھی، تب بھی وہ خوش تھا، شاکر تھا۔ اب اسے زرجان عباس کا مقدر دیا گیا تھا، وہ تب بھی خوش تھا، بے انتہا خوش تھا۔ اگر اس خوشی کو سمندروں میں ڈال دیا جاتا تو وہ جوش کے عالم میں طوفان لے آتے، اور مجھے بھی یقین نہیں آتا کہ میں بھنور میں پھنس گئی تھی، ساحل تک کیسے پہنچی ہوں۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ ابھی دل سے مسکرانا بہت مشکل تھا، مگر امید تو باقی تھی۔ ارے مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ خوشی، جوش اور جذبات کی گرمی نے اس کی گوری رنگت دہکا دی تھی۔ کچھ مت کو زرجان، میں سب جانتی ہوں، وہ سب کچھ جو تمہارے دل میں ہے، جو تم مجھ سے کہنا چاہتے ہو، سب میں جانتی ہوں۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ ڈائریاں، خطوط اور بے شمار کارڈز گھوم گئے تھے، جو نہ جانے کب سے لکھے گئے تھے اور جنہیں دینے کا زرجان میں حوصلہ نہیں تھا۔ نہ جانے کیسے زباریہ کے ہاتھ لگے تھے اور اس نے ماہر کے نام ارسال کر دیے۔ ماہر کو پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اور اس نے وہ سب کچھ کر بھی لیا تھا۔ تم اس محبت کو نہیں جان سکتی حریم، جو میرا دل تمہارے لیے محسوس کرتا ہے۔ وہ پھر سے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر حریم نے نرمی سے اسے ٹوک دیا۔ بولو، میں تمہاری ہر بات سنوں گا۔ پلیز اذان کے بارے میں کچھ ہدایت مت کرنا، اور میرے لیے اللہ کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے، اسی کے بہانے تمہیں اس گھر میں اور تم تک آنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ زرجان کی آنکھیں ہیروں کے کوٹ سے گویا بھر گئی تھی۔ زرجان، میں ایک ادھوری عورت ہوں، حریم نے کہنا شروع کیا۔ ادھورا پن بھی اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہ جو میرا دل ہے، اس کا ایک کونا سیاہ ہو چکا ہے۔ یہ سیاہی غم اور دکھ کی اس شام میں میرے دل میں اتری تھی جب ماہر کا نام میرے نام سے جدا ہو گیا تھا۔ یہ میری محبت کی انتہا تھی، جدائی کا توق میں نے اپنے گلے میں لٹکا لیا۔ یہ میری محبت کا اظہار تھا، جو میں خود کو قربان کر کے شاد ہوں۔ آج میں مانتی ہوں کہ تمہاری محبت ہر کھوٹ سے پاک تھی، میری محبت ہر ملاوٹ سے بھی پاک تھی۔ محبت وہی ہوتی ہے جو غرض کے بغیر ہو۔ ایک جنون کو سر پہ سوار کر کے کسی کے دل اور گھر کو جاڑنا محبت نہیں ہوتی۔ میرا دل اجڑ چکا ہے زرجان، اس میں نہ تازگی ہے نہ شادابی ہے۔ اس اجڑے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، اور آج میں تم سے رب رحیم کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، اس کھنڈر دل کو تمہاری خاطر ضرور آباد کروں گی۔ ہاں، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ مجھے کچھ گھڑیاں دے دینا، میں اپنے دل کی زمین کو نئے سرے سے آباد کروں گی، ایک نئی محبت کی فصل اگاؤں گی۔ میں پھر سے محبت کرنے کا سلیقہ کروں گی۔ جہاں تک اذان کا سوال ہے تو اس کے بارے میں ابھی میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں کیوں تمہیں کسی آزمائش میں ڈالوں؟ میں اذان کو ماہر کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ حریم، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم اذان کے بغیر کیسے رہو گی؟ وہ بری طرح سے بے چین ہو گیا۔ دنیا کی بھیڑ میں بہت سے اپنے بہت ہی پیارے کھو جاتے ہیں، ان کے بغیر بھی تو رہ لیا جاتا ہے۔ اذان تو پھر اپنے باپ کے پاس رہے گا، میرے دل کے اطمینان کے لیے کافی ہے۔ ویسے بھی وہ اب باپ کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ مگر حریم کچھ اور کہنا چاہتا تھا جب حریم نے پھر سے اسے ٹوک دیا۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو زرجان۔ کیسا وعدہ؟
ہم یہ شہر، یہ ملک، یہ بر اعظم تک چھوڑ دیں گے. مجھے اب یہاں نہیں رہنا. یادوں کے یہ کارواں کبھی نہ کبھی زخموں سے کرنٹ اتار دیا کریں گے، اور میں ان زہریلی یادوں سے بھی چھٹکارا چاہتی ہوں. کیا تم میری بات مانو گے؟ میں تمہاری ہر بات مانوں گا. تم جو کہوگی، جو تم چاہو گی. میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا کہ تم مجھ سے محبت کرو. ہاں، مجھے کبھی بھی خود سے محبت کیے جانے سے مت روکنا. ہم ایک دوسری دنیا میں اپنا گھر آباد کریں گے، اور میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے دل کی زمین پر اپنی محبت کا بیج بوؤں گا، اور میں اس کے لیے طویل ترین انتظار بھی کر سکتا ہوں. کمرے میں موجود حبس اور گھٹن کا اثر خود بخود زائل ہو گیا. بولتی خاموشی جو عرصہ دراز سے زرجان کے ہمراہ تھی، کچھ خفگی اور ناراضگی لیے دور، بہت دور چلی گئی. جمیلہ بہت عرصے بعد پاکستان لوٹی تھی. زندگی کے جھمیلوں اور گھریلو مشکلات اور مجبوریوں نے ماں کے آخری دیدار سے بھی محروم کر دیا تھا. شاید ہر بیٹی بیوی اور ماں بن کے اس کی طرح مجبور ہو جاتی ہے. وہ جانتی تھی کہ پاکستان میں اس کا منتظر کوئی نہ ہوگا. ماں تھی جو اس کے ملنے کی آس لیے چل پسی. ایک بھائی تھا جو نہ جانے کہاں کھو گیا، جس کی واپسی کے انتظار میں ماں کی آنکھیں تھک گئی تھی. اب تو صرف میکے کے نام پر ماہر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. تو وہی اس کا سب کچھ تھا. ایئرپورٹ پر ڈرائیور اسے لینے کے لیے آیا تھا. یہ ڈرائیور ماہر بھائی نے بھجوایا تھا. وہ حیران تھی. ایئرپورٹ سے لے کر اس شاندار محل میں آنے تک وہ حیران تھی. بچے بھی اس کے ہمراہ تھے اور ماموں کے عالی شان رہائش گاہ کو حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے. اسے ایک شاندار ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا. نہ جانے کیوں اس گھر کی ایک ایک قیمتی چیز کو دیکھ سے اپنا آبائی مکان یاد آ رہا تھا. وہ گلیاں، وہی چوبارہ، وہی دن، وہ شامیں، وہ راتیں. نہ جانے کیوں سے وہم سا محسوس ہوا. یوں لگ رہا تھا بھی بہت ہی نفیس سے سوٹ میں ملبوس وہ چینی کی گڑیا کہیں سے نکل کے اس کے سامنے آ جائے گی، جس کی آنکھوں میں سادگی اپنے تمام تر حسن سمیٹے کسی معصوم نامولود کی طرح سوئی رہتی تھی. نہ جانے کیوں سے یوں لگ رہا تھا بھی حریم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بول اٹھے گی، جمیلہ تم آ گئی. بلا وہم کبھی حقیقت بن سکتے ہیں. ایک بے نام سی اداسی نے جمیلہ کے دل میں پنجے گاڑ لیے تھے. مگر کچھ دیر بعد ماہر آ گیا. ماہر کو لگا ہوا بھائی کے سینے سے لگی. جمیلہ کو لگا ہوا بھائی کے سینے سے لگی تو آنسو بند کے بہہ جائے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا. ماہر کی سینے کی خوشبو سے اپنا باپ یاد دلا گئی تھی، اور جو آنسو حریم کی بربادی کے غم میں سمیٹ رکھے تھے وہ ایک طوفانی بارش کی طرح برسنے لگے. بس کرو گڑیا. بھائی میرے پیچھے کیا کچھ ہو گیا. امی چلی گئی، موبی کھو گیا، میرا بھائی، میرا شہزادہ نہ جانے وہ کہاں ہوگا. میں نے بہت کوشش کی تھی، بہت تلاش کی اسے، مگر نہ جانے موبی کو کون سی مٹی نکل گئی. وہ دھیرے دھیرے اس کے سر کو تھپک رہا تھا. جب جمیلہ کے دل کچھ سنبھل گیا تو وہ تھک کر بیٹھ گئی. بھائی آخر کیا ہو گیا تھا جو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا ماہر سمجھ گئی. تبھی تو اس کی آنکھوں میں ناگواری دار آئی. اس قصے کو مت چھوڑو جمیلہ، کوئی اور بات کرو. اور زباریہ بھابھی کہاں ہے؟ اسے تمہارے آنے کی خبر نہیں تھی. کچھ دیر پہلے گھر سے نکلی، ابھی آتی ہوگی. تمہاری اور زباریہ کی بہت اچھی دوستی بھی تو رہ چکی ہے. کچھ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا. شاید اس اداس ماحول کی سوگواری وہ بھی محسوس کر چکا تھا. اور بچے؟ اس کی آنکھ میں ابھی تک آنسو جمع ہو رہے تھے. آج تو یہ آنسو رکنے کا نام بھی نہیں لے رہے تھے. نہیں ہے، اس نے بےحد لاپرواہی سے کہا. کوئی بچے ہوں یا نہ اسے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا. اذان کہاں ہے؟ جمیلہ کی آنکھ پھر سے رو دی. اپنی ماں کے پاس ہے. یہ دو لفظ نہ جانے کیسے اس کے منہ سے ادا ہوئے تھے. آپ نے کبھی اذان سے ملنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، وہ رکھائی سے بولا. تبھی ملازمہ لدی پھندی ٹرالی کی سیٹ لائی. یہ مرتبہ یہ شان و شوکت سب زباریہ کے توسط سے ہی تو ملا تھا. تو کیا بھائی نے نسائشات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا؟ بچے کیوں نہیں ہیں؟ اس کا دل رنگ رنگ کے لوازمات کو دیکھ کر اوب گیا. اللہ کی مرضی. وہ جمیلہ کی طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ بچوں کو مختلف چیزیں کھلا رہا تھا. بہت پیارے بچے ہیں یہ. وہ تینوں کو فردن فردن چوم رہا تھا، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا. کیا یہ بچوں کی کمی محسوس نہیں کرتے؟ جمیلہ میں سوچ کے رہ گئی. عفیفہ کی ہاں بیٹی ہوئی ہے، اسے مطلق آ رہی تھی. ماہر دھیمے سے مسکرا دیا. جانتا ہوں، رات کو شاہنواز کی کال آئی تھی. آج سے 1.5 سال پہلے ماہر نے شاہنواز کے مجبور کرنے پر فیفا سے اس کی مرضی جاننے کے بعد سادگی کے ساتھ نکاح کر کے رخصت بھی کر دیا تھا. اور وہ دونوں جدہ میں مقیم تھے.
جانے سے پہلے شاہنواز اور زباریہ کی اچھی خاصی تکرار ہو گئی تھی۔ ماضی میں وہ ایک دوسرے کے اچھے دوست رہ چکے تھے، مگر نہ جانے کون سی بات تھی جو شاہنواز نکاح کے بعد بھی بگڑا رہا۔ زباریہ سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا۔ اپنے شادی کے فنکشن میں زباریہ سے لڑ پڑا اور پھر اسی غصے میں اسے ماہر کی طرف سے دی گئی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ دونوں ماہر سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ وہ دونوں ہی بے تحاشا خوش تھے اور دونوں ہی زباریہ کو دیکھ کر پھر سے اکھڑ گئے۔ بہرحال وہ دونوں ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اور کیا کچھ جانتے ہیں آپ؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ اس کے بگڑے تیور دیکھ کے چونک کی۔ حریم کو آپ نے طلاق کیوں دی؟ زمیلہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ خود مجھ سے طلاق چاہتی تھی، اس نے مجھے خود طلاق کے لیے مجبور کیا تھا۔ مجھ سے شادی کر کے پچھتا رہی تھی۔ اسے یہ خوف تھا کہ اس کے ہاں کوئی موبی جیسا اب نارمل بچہ نہ پیدا ہو جائے۔ ماہر کی آنکھیں گویا لہو رنگ ہو گئی تھی۔ اس نے آپ سے طلاق کا مطالبہ کیا اور آپ نے اسے طلاق دے دی؟ کوئی وجہ نہیں پوچھی؟ اس کے سوال اتنے خطرناک نہیں تھے جس قدر اس کا لہجہ خطرناک تھا۔ میرے ساتھ مزید چلنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی اور میں نے بھی اس کی خوشی سے بڑھ کے پہلے بھی کچھ نہیں چاہتا۔ اس کی خوشی تو آپ تھے، پھر اس نے آپ کو کیسے چھوڑ دیا؟ زمیلہ سلگ کر بولی۔ خوشی؟ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ کہ آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ حریم بھابھی کو کوئی آپ سے طلاق لینے پر مجبور بھی کر سکتا ہے؟ زمیلہ کے لفظوں میں بلا کی چبھن تھی۔ کیا مطلب؟ آپ کی وہ سچ مچ چونک گیا۔ بھائی پتہ ہے کیا ہوا؟ مجھے شاہنواز بھائی نے نہیں بتایا۔ وہ تو اس بات کو تمام عمر اپنے سینے میں چھپائے رکھتے کہ حریم بھابھی نے قسم دے رکھی تھی انہیں کہ کسی کو اس راز کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، مگر میرے بے تحاشا مجبور کرنے پہ فیفا نے مجھے سب کچھ بتا دیا، وہ سب کچھ جو حریم کی بربادی کا سبب بنا۔ اس نے آپ کو اور ہانی کا بچانے کے لیے اپنے دل کو اور محبت کو قربان کر دیا۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ یہ سب کس نے کیا؟ زمیلہ نے آنسوؤں کے سمندر میں ڈوبتے ابھرتے ایک ایک زہر میں نہایا لفظ ماہر کے گوش گزار کر دیا۔ ماہر کے چہرے کا ہر رنگ بدل رہا تھا، کبھی سیاہ ہو جاتا، کبھی سفید پڑ جاتا، کبھی زرد ہو جاتا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو زمیلہ؟ ماہر کے لبوں سے ایک نوحہ برآمد ہوا۔ یہ سچ ہے بھائی، یہی تو سچ ہے۔ جو کچھ حریم بھابھی نے اس خط میں لکھا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ سچ تو یہی ہے۔ زباریہ کی عشق کی بھڑکتی آگ نے حریم بھابھی کو سرتاپا جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ زمیلہ خاموش ہو گئی۔ ماہر بھی خاموش تھا اور ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر کھڑی زباریہ کی دل کی دھڑکن تک خاموش تھی۔ بس سانسوں کا شور سنائی دے رہا تھا اور دور، بہت دور رونے کی آوازیں۔ کوئی بین گا رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، کوئی چیخ رہا تھا اور کوئی ماتم کر رہا تھا۔ ان سب میں بس وہی لوگ خاموش تھے جو اپنے غم پر صبر کیے لب سیے بیٹھے تھے۔ دراصل یہی لوگ تو کامیاب تھے، دکھوں پر صبر کرتے تھے، خوشیوں پر شکر کرتے، اور ناکام کون تھے؟ نصیب کے لکھے پر رونے والا اور دوسروں کے گھر کے چراغ چھین کر اپنے آنگن کے اندھیروں کو روشن کرنے والا، مسجد جیسے دل کو ڈھا دینے والا، اور کسی کے تازہ تازہ لہو سے اپنی محبت کی کہانی لکھنے والا۔ شامیہ غریباں کبھی کسی کے دل پہ نہ اترے، کوئی منزل پر پہنچ کر بھٹک نہ جائے، راستے کبھی اجنبی نہ اور قافلے منزل کی راہ کبھی نہ بھولیں۔ خدا کرے کسی کے دل پر قیامت کی رات نہ اترے، مگر یہ رات ماہر عالم کے نصیب میں لکھی تھی۔ بھلا کیسے نہ دل پر اترتی کہ نصیب کا لکھا کوئی بدل نہیں سکتا تھا۔ اب جو دیکھیں تو بہت صاف نظر آتے ہیں سارے منظر بھی، پس منظر بھی۔ وہ نماز پڑھ کے آ رہا تھا، وہ اپنے دل کی ساری کثافت، ساری غلاظت، سارا کرب، سارے آنسو رب کے سامنے بہا کر آ رہا تھا۔ وہ جسے کھو چکا تھا اس کا سوگ منا کر آ رہا تھا، اور جس نے اسے آگ کے دریا عبور کر کے پایا تھا اس کا سامنا کرنے کے لیے حوصلے جمع کر کے آ رہا تھا۔ زمیلہ اپنے سسرالی گھر جا چکی تھی۔ گھر میں بچوں سے جو رونق محسوس ہو رہی تھی اس کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا زباریہ اس وقت اسٹڈی روم میں ہوگی، اس کی عبادت کا مخصوص وقت تھا۔ وہ نوافل ادا کرتی تھی، تلاوت کرتی تھی اور نہ جانے کون کون سے وظائف کرتی تھی۔ پورے 1.5 گھنٹے بعد اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ماہر اس کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں پایا، اس کا سر بے حد جھکا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ زباریہ بے آواز رو رہی ہے، اس کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے، اور پھر ایک دم اس نے بولنا شروع کر دیا۔ انگلیوں پر گنو ہماری شادی کو کتنے سال ہو گئے، اور آج تک کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں نے شکرانے کے نوافل ادا نہیں کیے۔ تمہیں پانا میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔
اگر تم مجھے نہ ملتے تو میں نے تمہیں بھی مار دینا تھا اور خود کو بھی۔ میری محبت کا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں روگی ہو جاؤں گی، میں بیکارت ہو جاؤں گی یا پھر پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا ہے جو میرے دل کو ٹھیک لگا۔ ایک ایسی آگ بھڑکا دی تھی تمہارے عشق نے میرے دل میں کہ جو جو مجھے چھوتا رہا بھسم ہوتا رہا، جس پر میں نے نگاہ کی راکھ کا ڈھیر بنتا گیا۔ اگر میں سمجھنا چاہتی تو مونیکا جیسی عورت کی زندگی سے بہت کچھ سمجھ لیتی، پر مجھے سمجھ ہی تو نہیں آیا۔ میں مانتی ہوں میں مجرم ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سزا کی طلبگار بھی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ ماہر بہت دیر تک خاموشی سے سنتا رہا۔ میں کون ہوتا ہوں جزا اور سزا کا اختیار رکھنے والا؟ میں تو ایک حقیر سا آدمی ہوں۔ تم نے مجھے نہ جانے کیوں دیوتا بنا دیا۔ میں معمولی سے سوچ اور معمولی سے ذہن رکھنے والا ماہر عالم کسی کو بھلا کیا سزا دوں گا؟ میں خوش قسمت ہوں کہ دو عورتوں نے مجھے چاہا۔ میں بدقسمت ہوں کہ میں تم دونوں کو خوش نہیں رکھ پایا، ایک وہ جو میرا ماضی تھی، ایک تم ہو جو میرے سامنے کھڑی ہو، اپنے منہ سے اقرار جرم کر رہی ہو، مجھ سے کہہ رہی ہو میں تم پہ خنجر چلا دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس حقیر آدمی کے دل کو بلا کر نرم بنایا ہے، مجھے درگزر اور معاف کر دینے کی تعلیم دی گئی ہے، اور میں تمہیں معاف کر بھی سکتا ہوں، مگر تم کیا کرو گی زباریہ؟ حریم تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ گویا تھک سا گیا، ٹوٹ سا گیا۔ میں ایک بہت بڑی قیامت سے گزرا ہوں، تمہیں کیسے بتاؤں زباریہ؟ میرا دل درد کا ایک سمندر بن گیا، درد کا سمندر ہمیشہ میرے دل کی دیواروں کے ساتھ ٹکراتا رہے گا۔ میں تمہارے بارے میں بھلا کیا فیصلہ کروں؟ تم نے مجھے کسی فیصلے کے اختیار کے قابل نہ چھوڑا۔ بس اتنا کہوں گا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ مخلص رہوں گا، میں تمہارا وفادار رہوں گا، تم کبھی بھی میرے رویے میں بدلاؤ نہیں پاؤ گی۔ میں تم سے ہمیشہ محبت بھی کروں گا اور تمہاری عزت بھی، پر یہ جو میٹھا میٹھا سا درد میرے دل میں کنڈلی مارے بیٹھ گیا، یہ کیسے نکل پائے گا زباریہ؟ بھلا یہ کیسے میں دل کے درد کو اس احساس سے آزاد کر پاؤں گا؟ لب بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ زباریہ کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا، اگر ذرا سا سر اٹھا کے دیکھ لیتی تو دنگ رہ جاتی۔ ماہر کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اس کے لہجے میں ذرا بھر لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، اور وہ دھیرے دھیرے پھر سے کہہ رہا تھا، میں تم سے ہمیشہ محبت کروں گا۔ اس کی آنکھ کے ساتھ دل بھی رو دیا تھا، اور اس دل کے آنسو تو ہمیشہ گرتے ہی رہنے تھے، کوئی دیکھتا یا نہ دیکھتا۔ اوریل موتیوں کی لڑوں نے افق کو سجاوٹ بخش رکھی تھی، افق کو کہکشاؤں نے آواز بخش رکھا تھا۔ کس نے سچ کہا تھا، محبت زرخیز ہوتی ہے، دل کی مٹی پر بوند بوند بھی گرے تو شگاف ڈال ہی جاتی ہے، کبھی دلائل بن کر تان جاتی ہے، کبھی پرکھتی ہے، کبھی کھوجتی ہے۔ محبت کا جھمکا اس کے ماتھے پہ آسا جاتا، پر کیوں نہ پھولوں کی کتار پہ چلتی۔ راستے روشنی بنے، راہی بنے پزواں دے رہے تھے، صدا لے گا رہے تھے۔ محبت کے تاجور جادوگر نے اپنے پاک محبت کا جادوئی علم طلسم اس کے وجود پر اور قلب کے قرب و جوار پر پھونک دیا تھا۔ شبِ افروز کے جگنے اس کی آنکھوں میں اتر آئے تھے، اور رات میں پڑنے والی نمی کی شفافیت پاکیزہ اور صاف و شفاف اوس کے قطرے اس کے پیشانے پہ اتر آئے تھے۔ شام کے سارے راگ، سارے سر، ساری دھنیں سریلی گھنٹیوں کے مانند رات دن گونجتی تھی۔ وہ شاہی و سلطانی شمائچہ اٹھائے اس کے پاس آیا تھا۔ حریم جمال کو لگا شہنا کے سر لے پر کہ مدھر دھونجا راگ بکھر گیا ہے۔ شمع سحر کے گالوں پہ حرارت اتر آئی تھی۔ وہ محبت کی صداقت کا پیالہ تھام کے اس کے قریب آیا تھا۔ حریم جمال کو لگا وہ سورج جیسی آن و بان والے زرجان عباس کی عشق کی گرماہٹ سے پگھل جائے گی۔ اس نے اپنا ہاتھ حریم کے کندھے پہ رکھا تو کسی جادوئی قوت کے زیر اثر اس کی گردن میں خام آ گیا۔ کھڑکی کے پارا اب بھی روشنی میں نہائی رات جگمگا رہی تھی، مگر جو روشنی زرجان عباس کی آنکھوں میں تھی، اس چمک کا نہ کوئی حساب تھا نہ شمار تھا۔ پھر اس کے سماعتوں میں کسی کی آواز اور لہجے کا امرت رس ٹپکانے لگا۔ آج میرے دل سے منور، روشن، چمکدار، تاباں درخشاں کسی کا گھر نہیں، کسی کا دل نہیں۔ کیا میرے دل کے گھر میں اتر کے اس کی تابناکیاں اور زوفشانیاں نہیں دیکھو گی؟ پچھلے کئی سال سے یہی ایک کام تو کر رہی ہوں۔ اس نے پذیرائی کا امرت واپس لوٹایا تو زرجان کی آنکھوں میں ستاروں کی کوٹ بھر گئی۔ میں محبت کی جائے نماز و سجدہ شکر بجا لایا ہوں۔ میرے رب سے بڑھ کے کوئی رحمان نہیں جس نے مجھے نارسائیوں کے زہر سے بچایا،
جس نے مجھے تنہائیوں کے اندھیروں سے زدمر کے حوض میں لا کھڑا کیا۔ مجھے گرم دوپہروں کا حصہ دار نہیں بننا پڑا، مجھے حسد اور نفرت نے دیوانہ نہیں بنایا۔ میں تمہاری محبت کا شکر گزار ہوں حریم، جس نے کبھی مجھے کسی پہ چوراہے میں بھٹکنے نہیں دیا۔ نہ ماہر سے حسن میرے دل کے قریب سے گزرا، نہ زباریہ جیسے خود غرض عشق نے مجھے تمہاری نگاہ میں شرمندہ کیا۔ تو پھر میں کیوں نہ سجدہ شکر بجا لوں؟ میں نے تمہیں پا کر زمانہ پا لیا، کیا مجھ سے بڑھ کے کوئی بلند بخت ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی محبت کا شاید اس کے سماعتوں میں اتار رہا تھا، اس کے لہجے کی روانی، اس کے لفظوں کی نرماہٹ، اس کے جذبوں کی گرماہٹ نے ہمیشہ کی طرح حریم کو اپنے قید میں پکڑ لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا۔ میں جیتی ہوئی تھی، مگر زباریہ کی جیت نے مجھے ہرا ڈالا، اور میں پہاڑ کی چوٹی سے، آسمان کے کنارے سے بلندیوں اور اونچائیوں سے گرتے گرتے بھی جیت کی۔ حریم کی آنکھوں میں گئی دنوں کا ملال نہیں تھا، شکستگی نہیں تھی۔ محبت کے سپہ سالار نے اس ہاری ہوئی عورت کو پھر سے فتح یاب کیا تھا، بامراد کیا تھا، زمانے کی نظروں معتبر کیا تھا۔ تو پھر وہ کیوں نہ اس محبت کے سلطان کے پیچھے سب باندھ کے کھڑی ہوتی۔ اس کے کندھے پر ٹھہرا ہاتھ حریم کے پہلو میں ٹھہر گیا تھا، اس نے پیچھے سے حریم کے گرد نرم سا اثار کھینچا تھا۔ زرجان کی تھوڑی اس کے نرم ریشمی ملائم بالوں کو چھو رہی تھی، ایک سرشار کر دینے والی کیفیت کے زیر اثر تھا، اور حریم ایک مطمئن پرسکون اور مسرور کر دینے والی لمحے کی زد میں تھی۔ گزرے دنوں کے ملال خواب و خیال ہو گئے، یا اس کے دل کی آخری تہ میں کھودی ہوئی لہد میں اتر گئے تھے۔ اس لہد میں کبھی کبھی وہ آنسوں کی نمی کا چھڑکاؤ ضرور کرتی تھی، اس لہد کی آغوش میں چھپائی ماہر عالم کے محبت پر کبھی کبھی ایک آنسوں سے بھرا دیا ضرور جلاتی تھی، اور اسے زرجان عباس کی محبت کے ظرف و وسعت کی بدولت کبھی کبھی سالوں بعد دل میں کھودی لہد پر چند قطرے پانی کے گرانے کی بھرپور اجازت تھی، اگرچہ ایک کیفیت لمحاتی ہوتی تھی۔ کبھی اذان کی آواز اسے کھینچ لیتی، کبھی نور کی چہکار اسے متوجہ کر لیتی، اور کبھی اذان اور نور سے مشترکہ محبت اور پیار کرنے والا زرجان اسے اپنے محبت کی سیرابی اور گہرائی کے الجبرے جیسے پیچیدہ سوال سمجھانے لگتا۔ جو سکون کھینچتے ہیں وہ سدا بے سکون رہتے ہیں، اور جو دل نوچتے ہیں ان کے دل کبھی آباد نہیں ہوتے۔ ماہر کو پا کر وہ خالی ہے، ویران ہے، وہ کبھی آباد نہیں ہوگی، مطمئن نہیں ہوگی، سرشار نہیں ہوگی، اس لیے کہ ماہر عالم نے تمہارے بعد محبت کے نئے ابواب کھولنے اور لکھنے چھوڑ دیے۔ اس نے حریم جوال سے محبت اور جدائی کے بعد اس قلم کو توڑ دیا جس سے اس نے کبھی محبت کا نام اپنے دل پہ لکھا تھا۔ اس نے اس صحیفے کو پھاڑ دیا جس پر کسی اور محبت، کسی نئی محبت کے کرینے اور لفظ لکھے تھے، اور زباریہ درانی اس ٹوٹے قلم اور ریزہ ریزہ صحیفوں کے ٹکڑے تھامے آج بھی حیران پریشان ہے۔ زرجان کے خاموش اب لب بے آواز ہی ہلے تھے۔ وہ حریم کو کسی نارسائی کے درد یا بیتے لمحے کی یاد میں تڑپانا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ گزری باتوں اور بیتے سالوں کی یادوں کو تازہ کرنے سے منع بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ زرجان عباس کی محبت اور ظرف کی وسعت کا کھلا ثبوت تھا۔ میں اس لطیف احساس میں گم ابھی تک حیران ہوتی ہوں کہ فصاحت و بلاغت میں آپ نے کبھی ماسٹرز کر رکھا ہے۔ کیا ہانی لاج میں آنے والا یہی زرجان عباس ہے؟ وہ ہونٹوں میں مسکراہٹ سے جیسے چھڑنے والے انداز میں کہہ رہی تھی، جب وہ ہنسی جسے آپ نے طلب کیا، جسے اللہ سے ایک خاص تحفہ سمجھ کر مانگو، اس کی موجودگی نہ صرف شاعر بلکہ محرر یا مصور بھی بنا سکتی ہے۔ زرجان حریم کی روشن پیشانی پر مہر محبت ثبت کی تو گل لالہ کی ساری گلابیت اس کی گالوں پر بکھر گئی۔ اس نے کسمسا کے حصار توڑنا چاہا تو ہمیشہ کی طرح ناکامی ہوئی۔ اس کے چہرے پر تفکر بڑی جنجلاہٹ ابھر آئی تھی۔ اگر مزاج نازک پہ گرا نہ گزرے تو میں بچوں کو ایک نظر دیکھوں۔ اس نے ذرا ایسا چہرہ موڑ کر زرجان کی طرف دیکھنا چاہا تو اس کے چہرے اور ناک سے اس کے گال ٹکرا گئے۔ زرجان نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے پھر سے اپنی محبت کی قید میں گرفتار کر لیا تھا۔ اس کے گرد حصار محبت کو ذرا اور تنگ کیا۔ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بچوں کے پاس آلریڈی مما موجود ہے، سو یہاں سے بچنے کے بہانے مت ڈھونڈیے۔ زرجان نے اس کی ننھی سی ناک کھینچی تو حیا سے کندھاری انار کا روپ دھار گئی۔ زرجان نے اس حسین منظر کو نظروں میں سمویا۔